جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج یوم دفاع بھرپور ملی جوش و جذبے سے ملک بھر میں منایا گیا، مختلف تقریبات کا بھی اہتمام کیا گیا اور اس سلسلے میں مختلف اہم شخصیات کی طرف سے پیغامات بھی دیے گئے۔ تو آج کے دن خاص طور پر آرمی چیف نے جو مختلف تقاریب اٹینڈ کی اس میں انہوں نے گفتگو بھی کی، تو ایک دفعہ پھر سے ظاہر ہے کہ انہوں نے جو شہداء کی قربانیاں ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا، اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک کی دفاع کی خاطر افواج پاکستان کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور جو ملک کا دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، ملک مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج ایک اہم بات یہ بھی کی کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ روایتی دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو کنٹینیوسلی ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں کہ جو خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے ان کے تحفظات ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم آج کے دن کے حوالے سے پیش رفت یہ بھی ہے کہ پاک بحریہ کے لیے پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین آج فلیٹ میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ بھی زبردست کارنامہ۔ ان تمام چیزوں پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں۔ عمران صاحب، یہ تو پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کے نزدیک خاص طور پر آرمی چیف بار بار جب اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی، تو کس طرح کے چیلنجز ہیں آپ کے خیال سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی وجہ سے، اور کیا وہ واقعی اس قدر سنگین ہیں کہ ان کو آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایتی دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ہیں؟ سمینا، میں آپ سے قرض کروں، دیکھیں ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں، بات ہوتی ہے جی 5th جنریشن وار 5th جنریشن وار، تو وہ ہے کیا؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 5th جنریشن وار جو ہے یہی ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی اس لیے اس سے زیادہ خطرناک ہے جو روایتی دہشت گردی ہے کہ آپ ایک دیکھیں بات کہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ واقعہ جہاں ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں، جو اس کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں فوری۔ لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی اس لیے ہے کہ وہ ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچتی اور پھر ان میں سے بے شمار لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اس لیے یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بینگ اے سپر سالار انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اس سے ہماری قوم کو، ملک کو 5th جنریشن وارفیئر کے آپ نے جو ایک حوالہ دیا ہے اس کو تو خود افواج پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی، اور ایک دور میں تو باقاعدہ اس کے اوپر بڑا کام بھی ہوا، اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تو اس کے لیے بڑا پیش رہتے تھے اور بڑا انکریج بھی کرتے تھے اس کے لیے، پورا جو پلان انہوں نے بنایا تھا۔ گزارش یہ ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا پازیٹیو پہلو ہوتا ہے، ایک اس کا نیگیٹو پہلو ہوتا ہے۔ اب جو ریسرچ ہے، اگر آپ یہ سمجھے کہ ایٹامک انرجی کی بات کر لیں، آپ اس سے انرجی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس سے دوسرے فائدے بھی لے سکتے ہیں اور دنیا کو تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو آپ کے اس پہ ہے نا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات تو بنا دیا، اب آپ نے اس سے فائدہ لینا یا نقصان کرنا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا یہ ایک چیز ہے کہ اس میں جس چیز کو انہوں نے سپورٹ کیا وہ خود ان کے اگینسٹ اب استعمال ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا اس کا پازیٹیو استعمال کسی صورت اس کے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس وقت آپ یہ بتائیں 21ویں صدی میں سوشل میڈیا کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے ادھوری ہے۔ دنیا میں دیکھیں اربوں خربوں، لیکن پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ معاملات دیکھے جائیں۔ لیکن ایک اور جو پہلو ہے ظاہر ہے، خاص طور پر ہم 6 ستمبر کے حوالے سے جس کو ڈسکس کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت سے ابھی بھی پاکستان کو اسی طرح کے خطرات لاحق ہیں یا اب نوعیت بدل چکی ہے؟ دیکھیں سمیتا، کسی بھی قوم اور ملک کی جو صلاحیت ہے اس کی سلامتی، سالمیت اور آزادی کی ضامن ہوتی ہیں۔ آپ یہ ایک بات یاد رکھیں، دفاعی صلاحیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ انڈیا کا معاملہ جو ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ انڈیا آپ کا ایک ازلی دشمن ہے۔ انڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہاں اکٹھے تھے اور پھر آزادی حاصل کی تو انڈیا کو ہماری آزادی ایک آنکھ نہیں پاتی۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ان کی جو مرضی ہے کہ وہ جو مودی ہمیشہ اب یہ نعرے لگاتے ہیں، بڑکیں لگاتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پاکستان کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم تو یہ وہ، لیکن پھر بھی اگر اتنا ہی مسئلہ نہیں ہے آپ کو تو آپ ہر وقت پاکستان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ مسئلہ تو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو آرمی چیف نے کشمیر کا بھی ذکر کیا تو یہ بھی ایک سمجھے
کہ خطے میں امن کیوں نہیں ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی بنیادی وجہ تو مسئلہ کشمیر ہے. پاکستان اور انڈیا میں مین ڈسپیوٹ کیا ہے؟ تو یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ انڈیا جو ہے اس کا پاکستان اس کی آنکھ میں ہر وقت کھٹکتا رہتا ہے. لیکن عمران صاحب اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہمیں اس پہلو پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اب وہ روایتی جنگیں ہم کم ہی دیکھ رہے ہیں. خاص طور پر اگر ہم انڈیا پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو انڈیا نے جتنی معیشت اپنی ایک اس کا سائز بڑا کیا ہے, جتنا وہ باقی ممالک کے لیے, دنیا کے لیے اس خطے میں سب سے امپورٹنٹ کنٹری بن چکا ہے, اور جو اس کو مختلف عالمی معاملات کے تناظر میں اہمیت اس کو ملتی ہے, تو یہ جو اس نے اپنا ایک گین کیا ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن پاکستان میں تو ہم اپنے حالات دیکھیں تو ہم تو پیچھے کی طرف گئے ہیں. ہم نے تو اپنی معیشت ہماری اس وقت یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں ڈیفالٹ کے خطرے لاحق رہتے ہیں, ہر وقت ہم قرض مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت ہمیں بس کچھ مزید پیسے چاہیے ہوتے ہیں کہ 2 مہینے ہمارے اور گزر جائیں. تو ہماری معیشت کے تو یہ حالات ہیں. تو اب جو دنیا ہے وہ اس کا سیٹ اپ, اس کا اسپیکٹرم, اس کا پرسپیکٹو بالکل ایک ڈفرینٹ ہو چکا ہوا ہے, اور لوگ اسی کو اہمیت دیتے ہیں جس کی معیشت اسٹرانگ ہوتی ہے, جس کے پاس اب پاکستان اتنی بڑی حالانکہ مارکیٹ بن سکتا ہے لائک انڈیا جہاں پہ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے, پاکستان کی بھی 25 کروڑ آبادی ہے. تو پاکستان بھی بڑے زیادہ ممالک کے جو زیادہ آبادی والے ممالک ہیں ان کی صف میں, لیکن جس طرح سے انڈیا نے اپنے لیے راستے کھولے ہیں اس طرح ہم نہیں کھول سکے. تو اس بات کو بھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایڈریس کرنا ہے کہ صرف ہم نے دفاعی اس کے طور پر یقیناً اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, دفاعی طور پر ہمیں مضبوط ہونا ہے, لیکن مضبوطی صرف ہتھیاروں سے نہیں آئے گی. وہ جب تک ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی, جب تک ہمارا سسٹم مضبوط نہیں ہوگا, ہمارا انفراسٹرکچر مضبوط نہیں ہوگا, ہمارا اوور آل جو ایک اس وقت ہر وقت ہم ایک کیوس کی کیفیت میں رہتے ہیں, جب تک یہ چیزیں ہماری سیٹل نہیں ہوں گی تو اس وقت تک ہم کیا کہیں کہ جی ہم انڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں یا اس طرح. ہمارے لیے تو اگر کسی نے ہمیں نقصان پہنچانا ہے تو وہ اتنا بھی اگر کر لے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے, اور اگر ہمارے قرض بند ہو جائیں, قرضے ریسکیجول نہ ہو, تو ہمارے لیے تو 4 دن گزارنے مشکل ہو جائیں گے. اس کو اٹیک کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے اوپر؟ سمینا, یہ جو آپ نے تھیسس پیش کیا ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ انڈیا نے اپنی آبادی کو ہی اپنا ہتھیار بنایا, اور اس میں ان کے سیاستدانوں نے ہمیشہ سے ایک پازیٹیو کردار ادا کیا. وہاں پہ ان کے جو سیاست دیکھیں, کسی بھی قوم کو لے کے چلنا اس کے لیڈروں نے ہوتا ہے. وہاں پہ اس طرح سے آپ دیکھیں شخصیت پرستی ہے, لیکن شخصیت پرستی کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ صرف اپنا یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اقتدار کی لسٹ میں ہی رہنا ہے, ہم نے ملک کو پیچھے دھکیلنا ہے. یہاں ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح سے جمہوریت پنپ نہیں سکی, ہمارے ہاں جمہوری ادارے پنپ نہیں سکے, اور ہمارے ہاں اس طرح سے سیاسی جو ہمارے رہنما ہیں وہ اپنے ہی ذاتی مفاد میں رہے ہیں, انہوں نے ملک کے مفاد کے لیے کوششیں جو ہیں اس طرح سے نہیں کی. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر روایتی جنگ نہیں ہے نا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹم بم رکھتے ہیں, ایٹمی قوت ہے. اگر ایٹمی قوت نہ ہو, پاکستان نے دھماکہ نہ کیا ہوتا تو پھر آپ آج یہ بات نہیں کر سکتی تھی کہ جی روایتی جنگ نہیں ہے. اب یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ پوری دنیا میں اب جو معاملہ ہے وہ تو ہر بزنس کا معاملہ ہے, کچھ لو اور کچھ دو. اب وہ والے دور ختم ہو گئے کہ پاکستان کی محبت میں آپ کے ساتھ کوئی آ جائے گا. آپ دیکھیں کہ اب ہمارے جو دوست ممالک ہیں, اسلامی برادر ممالک ہیں, وہ سب کہتے ہیں کہ اچھا ہم انویسٹمنٹ کریں گے. تو بتائیں, تو چلیے آپ اس حد تک تو اتفاق کرتے ہیں میرے تھیسس سے کہ بالکل ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں یا ہمارا دفاع مضبوط ہے. اگر ہم معاشی طور پر بھی اتنے ہی مضبوط ہوں, اگر ہم ایک قوم کے طور پر بھی اتنے ہی متحد ہوں, تو پھر ہی ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم دفاعی طور پہ مضبوط رہ ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک بات. ہم اس کی سروائیول بھی ہی اس میں ہے کہ معاشی طور پہ بھی مضبوط. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ابھی روایتی اور غیر روایتی کی ہم بات کر رہے تھے, اب دیکھیں ان کا بھی وہ جو حملہ کرنے کا طریقہ ہے نا, یا طریقہ واردات جس کو آپ کہہ لیں, وہ بدل چکا ہے. اب آپ دیکھیں وہ
بلوچستان میں اپنی شورش برپا کرتے ہیں, وہاں پر وہ کاروائیاں کرواتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہے ان کو افغانستان کو انہوں نے ہمارے خلاف دیکھیں کس طرح سے استعمال کیا, اور وہ تو یہ سب چیزوں کا اگر پاکستان نے مقابلہ کرنا ہے یا ان کو کاؤنٹر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں اس کی اسٹریٹجی بھی اسی حساب سے ہی بنانی پڑے گی کہ ہم نے اگر ان دیکھے دشمن کو جو ہمارے سامنے کھل کے نہیں کھیل رہا بلکہ چھپ کے وار کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہم نے نمٹنا کیسے.